دوسری طرف آپ دیکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ بہت سی آفات اور بلاؤں سے بچاتا بھی. پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ فلوریڈا میں ایک 36 سال کا شخص تھا, وہ بیڈ روم سمیت 20 فٹ گہرے گڑھے میں دھس گیا. کہتے کہ فلوریڈا کے کچھ علاقوں میں سنک ہولز ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا زون ہے کہ جس کے سنک ہولز کے اوپر اگر ایسی زمین ہے کہ اگر تھوڑا بھی کریک آئے تو وہ اندر سنک کر جاتے ہیں لوگ. یہ گڑھا 30 فٹ چوڑا 20 فٹ گہرا ہے. سرکاری اہلکاروں نے 100 فٹ چوڑا سیفٹی زون قائم کیا کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ گڑھا کے اوپر کا حصہ بڑا ہو رہا ہے. تو وہ جو شخص جو فوت ہوا ہے اس کے بھائی نے بتایا کہ جمعرات کی رات آدھی رات کو ایک زوردار آواز سنی گئی. اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کی چیخیں جو مدد کے لیے پکار رہا تھا, تو اس نے بھی بھائی کے پیچھے چھلانگ لگائی, لیکن بھائی نظر نہ آیا. کمرے کے فرش کی زمین نیچے دھستی جا رہی تھی اور میں اپنے بھائی کی چیخیں سن رہا تھا جو مدد کے لیے پکار رہا تھا. تو ریسکیو کا عملہ جو تھا اس نے بھائی کو تو کھینچ کے باہر نکال لیا کیونکہ وہ زمین کے نیچے اپنے بھائی کی تلاش میں تھا, لیکن بھائی جو دوسرا تھا اس کے میٹرس کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا, لیکن کسی بھی قسم کے آلات سے وہ شخص جو زمین میں سنک ہوا کچھ بھی نہیں ملا. بتانے کا مقصد یہ کہ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے رات کو ہم سورۃ الملک پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت آتی ہے نا کہ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, کہ زمین تمہیں لے کے سنک کر جائے اور کانپنے لگے, ہر چیز میں زلزلہ آ جائے, تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کبھی رات کو سوتے وقت ہم نے یہ سوچا؟ کبھی بھی نہیں سوچا. یہ تو اب جدید دنیا میں بہت ساری چیزیں نیوز میں آ جاتی ہیں اور وہ نیوز ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں. بہت جگہوں پہ معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا جو کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی, وہاں کوئی نیوز رپورٹر پہنچتا ہی نہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سورۃ الملک پڑھیں تو رات کو یہ بھی سوچ لیں کہ نہیں پتا نیند میں سوتے ہوئے دوبارہ اٹھنے کی بات تو ہے ہی, یہ زمین بھی ہمیں سنبھالتی ہے یا نہیں. استاذہ اس میں ایک اور چیز جو ہے دھنسنے کی, جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص اترا رہا تھا پہن کر لباس اور وہ دھنستا چلا گیا اور قیامت تک دھنستا رہے گا. اس حوالے سے بھی بعض اوقات جیسے پارٹیز پہ اور ایسے موقعوں پر جب چال میں یہ خاص قسم کا اچھے لباس کے ساتھ ہو جاتے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس وقت. یعنی شوز, بیگ, کپڑے, ان سب کو پہن کے تو اپنے اندر دوبارہ جائزہ لیں کہ نیت میں کیا آ گیا ہے, کیونکہ فوراً چال پہ اثر آتا ہے انسان کے. گاؤنز میں جنہوں نے وہ تھوڑا اسٹائلش طریقے سے پہنے ہوتے ہیں, اسکارف تھوڑا اسٹائلش طریقے سے لیا ہوتا ہے ان کی چال میں, اور جس نے سادے طریقے سے اسکارف ٹائی اپ کیا ہوا ہے اور سادے طریقے سے گاؤن میں, ان کی چال میں بہت فرق ہوتا ہے, ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے. ایکسپریشن, چال, ایکشنز, اشارے, ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے ہم سب کو. آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ قبروں پہ بلڈنگ بنانا جائز نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سبز گنبد کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ عمل نہ صحابہ کا ہے نہ تابعین کا, یہ بہت بعد میں ترکوں نے بنایا. لیکن جیسے 2 دروازے تھے نا کعبہ کے پہلے, تو آپ نے یہ چاہا بھی کہ اس کو واپس اپنی اصل پہ لے آیا جائے کعبے کو, لیکن کس وجہ سے نہیں اس کو لایا گیا؟ فتنے کے ڈر سے روک دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج کوئی بھی اس کو اپنی اصل پہ واپس لانا چاہے تو لوگ اس کو ہضم کر لیں گے؟ اصل میں یہ تھا کہ نور الدین زنگی جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک انڈر گراؤنڈ پہنچنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ وہاں مشورے سے انہوں نے دیوار بنائی تھی قبر کے آس پاس, اور پھر علامت کے طور پہ گنبد بنایا گیا تھا کہ اس کے نیچے ہے روضہ, تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو. کسی نے لکھا کہ میرے دادا کی قبر میں کسی نے آلو دفنا دیے جس کی وجہ سے گیدڑوں نے اس کو تباہ کر دیا, کہ ایسی صورت میں قبر پختہ کی جا سکتی. بات یہ ہے کہ آلو نکال دیے جائیں, قبر درست کر دی جائے. پختہ کرنے سے زمین جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے, اور ویسے بھی اگر جسم گل چکا ہے تو اب اس کو کس چیز کے لیے پختہ کرنا ہے؟ دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے جب جسم سلامت ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ ہڈیاں نکال لیں گے لوگ, کفن چرا لیں گے اور بال کاٹ کے نکال لیں گے یا کوئی اور بے حرمتی کریں گے. لیکن جب کافی عرصہ گزر جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پکا کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو پکا کرنے سے روکا گیا کہ بس کچھ عرصے کی بات ہے, اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو, نہ کسی کی لپائی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. اس میں ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو آپ کو کفن دینے کا طریقہ بتایا گیا نا, اس سے بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بہت کپڑا ضائع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو, لیکن جب 3 چادریں زبردست طریقے سے فولڈ کی جاتی ہیں اور پھر اوپر سے پٹیاں لگائی جاتی ہیں
تو سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے اگر سنگل کپڑا ہو تو کیا ہوگا، جلدی پھٹ جائے گا. ڈبل ہو، ٹرپل کا بھی پھر ڈبل ہو جاتا ہے نا، ایک طرح سے 6 لیئرز بن جاتی ہیں لپیٹنے میں. تو وہ میت کی حفاظت کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یعنی اس کا سائز جو ہے ایک چادر میں دفنانا، یہ 2 میں اس طرح فائدہ نہیں دیتا جس طرح 3 میں اس طرح لپیٹ کے دیتے ہیں. پھر کسی کا سوال ہے کہ اگر کسی کی امانت ٹھیک کروانے دی ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس کا کیا کریں. عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس پر کوئی ضمانت نہیں. یعنی وہ اپنے طور پر لے جا رہا تھا لیکن اب اس سے بھی چلی گئی اور واقعی ثابت ہو جائے کہ چلی گئی اس کے پاس نہیں، تو پھر جو ٹھیک کرانے لے جا رہا ہے اس کے اوپر اس کی تاوان نہیں آئے گا اگر اس نے پوری حفاظت کی ہے. اور اگر حفاظت نہیں کی اور پھر چوری ہو گیا تو پھر ضمانت ہوگی. تو پھر یہ ایسے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں، وہاں فیصلہ ہوتا ہے. یہ سوال بار بار آیا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو گھر میں ان کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے. سنت سے کوئی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. اس وقت کی سنت تعزیت ہے، غم ہلکا کرنا ہے. اور اگر آپ کی دعا کرنے سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب کو آپ اکٹھا کر کے اور ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا شروع کر دیں. آپ اپنے زیر لب دعائیں پڑھتے جائیں اور وہ آمین کہتے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ تعزیت کی نیت سے جائیں، دعا کرنے کرانے کی نیت سے نہیں. قبر کے اوپر کھڑے ہونے کے بارے میں کسی نے سوال کیا. قبر کے اوپر کھڑے ہونا درست نہیں ہے کیونکہ بے حرمتی ہے. اگر آپ قبر کے پاس دعا اور عبرت کے لیے کھڑے ہیں تو حرج نہیں، لیکن قبر کے اوپر بیٹھنا، وہاں کھیل کود، کھانا پینا، باقی چیزیں منع ہے. کسی نے پوچھا کہ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو بعض لوگ زور زور سے اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ بتائیے. وائی؟ سنت سے ثابت نہیں. تو جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ ریجیکٹڈ ہے، قبول ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں، الٹی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ الٹا ناراضگی آ رہی ہے. چلیے نیا لیسن شروع کرتے ہیں. جو حکم ملے اس پر انسان عمل کر لے، اسی کا نام اسلام ہے. ہم پڑھ رہے تھے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے کاموں کے بارے میں جن کی تفصیل خود حدیث میں آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے کرنے کا شوق دلایا ہے. اسی طرح میت اپنی فوتگی سے پہلے اپنے مال میں سے 1/3 کی جو وصیت کرتی، جس میں وہ فی سبیل اللہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اگر وصیت کرتی ہے، یا پھر کسی بھی طرح کا اگر 1/3 نہیں اس سے کم بھی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہے، تو لواحقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں. اس میں ایک اور چیز، میت اپنے گھر کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی اگر وصیت کرے تو اس وصیت کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عباس کا وہ طرز عمل جو وہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر جا کر ان کی وصیت کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، اس پر عمل کرنا ہے. یعنی ان کی خالہ نے فوت ہونے سے پہلے کیا کہا کہ میرا یہ گھر اس کام کے لیے استعمال کرو. تو بعد میں جو لوگ آئے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں، یا جن کے لیے انہوں نے وصیت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے. اوقاف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اب وقف کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ایک مال کو وقف کر دیا. وہ کھجور کا ایک باغ تھا. عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک عمدہ مال حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا، تم چاہو تو اصل جائیداد کو روک رکھو اور اس کا فائدہ خیرات کر دو. نہ وہ بکے، نہ ہبہ ہو سکے، نہ میراث ہو، البتہ اس کا پھل اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں اس طرح وقف کیا کہ اس کی آمدنی فی سبیل اللہ غلاموں کے آزاد کرانے، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت اور مسافروں اور قرابت داروں پر صرف کی جانے لگی. اور فرمایا، جو اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھایا کرے اور اپنے دوست کو بھی کھلائے، مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع نہ کرے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے گھر کو پورے کا پورا کسی کو نہ دے دیں بلکہ کیا کریں، وقف کر دیں. وقف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر یہ بین لگا دیں کہ یہ کوئی بیچے گا نہیں، کوئی ذاتی استعمال میں نہیں لائے گا، کوئی آگے کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، اس کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو میراث میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کیا جائے گا.
دو شکلیں، ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی کام شروع ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے اس سے بہت سے اور پروجیکٹس چلائے جائیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جگہ کیسی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب F8 کی بلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے جو ابھی الہدا بنا نہیں تھا اس سے پہلے جو ویکلی کلاسز ہوتی تھی اس میں وہ آتی تھی، تو ان کے بچے نہیں تھے اپنے، تو انہوں نے اپنے 1/3 میں اپنا ایک گھر G6 میں تھا وہ دیا کہ وہاں کلاسز شروع کریں. ہمارے لیے وہاں جا کر اس کو مینج کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ ابھی تو ایک چھوٹا سا گروپ نکلا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کہاں کہاں تک جا کے کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو بیچ کر اس کا پیسہ اس بلڈنگ میں لگا دیں. تو انہوں نے پھر F8 کی بلڈنگ کی تعمیر میں وہ پیسہ لگایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس خاص راستے سے گزرتی ہوں تو ہمیشہ مجھے وہ یاد آتی کہ اس بلڈنگ میں ان کو پیسہ لگا ہوا ہے. اسی طرح پنڈی میں کسی نے کہا کہ ہمارا گھر اللہ کے کام کے لیے استعمال کریں، تو اس کو بھی ہم نے کہا کہ فی الحال ہماری زیادہ ضرورت اس جگہ کی تعمیر ہے، تو ان کا بھی وہاں لگا ہوا ہے. اب کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم وہاں کلاسز لیتے تھے تو دن رات قرآن کی آوازیں وہاں گونج رہی ہوتی. تو یہ لوگ مجھے جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں فالسابقون السابقون، جب یہ سب کچھ پھیلا نہیں تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ کتنا پھیلے گا، اس وقت اپنا مال لگایا، ایک طرح سے وقف کیا. اب اسی طرح وہ بلڈنگ ہے یا یہ بلڈنگ ہے، یہ وقف ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی کسی کے نام، نہ کسی اور کام میں استعمال کی جا سکتی ہیں، یہ تعلیم ہی کے لیے استعمال ہوگی. تو اس کو وقف کہتے ہیں کہ وہ پراپرٹی چاہے کسی کی ذاتی ہو لیکن وہ اچھے کام کے لیے دے دے کہ اس کے اندر اچھا کام ہو یا پھر اس کی جو آمدنی ہے اس سے اچھے کام کیے جائیں. تو ہر شخص اپنی اپنی سہولت کے مطابق سوچ سکتا ہے. مثلا اگر کوئی زرعی باغ ہے، زرعی کا کیا مطلب ہے؟ کراپس ہیں اگر. اچھا، عام طور پر خواتین اپنا حصہ نہیں لیتی کیونکہ بھائی نہیں لینے دیتے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب وہ کڑتی بھی رہتی ہیں اور لیتی بھی نہیں، نہ لینا نہ دینا. تو آپ یہ ایک صورت کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں کہ رکھیں اپنے پاس ہی، لیکن اس کی جو سالانہ آمدنی ہوگی وہ میرے مرنے کے بعد آپ اس کو اسی طرح ان کاموں میں لگائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کام بتائے؟ غلام آزاد کرنے میں، محتاجوں اور مہمانوں کی خدمت، اور مسافروں اور قرابت داروں. 4 لوگ بتائے: محتاج، مسکین، مہمان، مسافر، قرابت دار. ان پہ یہ آمدنی لگے گی، سب ضرورت مندوں پہ. اور فرمایا جو اس کا انتظام کرے. کس کا؟ اس باغ کا. ظاہر ہے اس میں کھیتی باڑی ہوگی، اس کو سسٹین کیا جائے گا، تو وہ اس میں سے اپنی مزدوری لے لے. کتنی؟ دستور کے مطابق، معروف طریقے سے. اور اپنے دوست کو بھی کھلائے، یعنی کہ کوئی مہمان آ گیا تو اس کو بھی کھلا دے اس میں سے. کیئر ٹیکر. مگر دولت مندی کے لیے اس میں سے جمع نہ کرے، یعنی اس سے اور کوئی اپنی پراپرٹی نہ بنانا شروع کر دے اس کی آمدنی سے، یا اس سے اپنے لیے گولڈ خرید کے نہ رکھے یا کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے. بس وہ کھانے پینے کی حد تک اس میں سے ضرورت. ظاہر ہے کہ ایک باغ لگا ہوا ہو، کنو کا ایک باغ ہو، اس میں اگر کچھ مالٹے لٹک رہے ہیں، انسان باغ میں داخل ہوتا ہے تو اجازت ہے جی بھی خود بھی کھا لینا معروف طریقے سے، اور اگر کوئی ساتھ آ گئے تو اس کو بھی کھلا دینا، لیکن باقی آمدنی جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگا دینا. اگر اس طریقے پر مختلف تعلیمی پروجیکٹس سپانسر کیے جائیں تو ہر غریب بچہ اس ملک کا پڑھ سکتا ہے. کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہو سکتا. اسکول کیوں نہیں چلتے؟ فنڈز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تعلیم کا بجٹ اتنا کم ہے، اور پھر جو ہے وہ بھی صحیح طور پہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ لوگ ٹیچر بننا نہیں چاہتے. جو اچھے کچھ کرنے والے لوگ ہیں وہ جہاں دنیا زیادہ ملتی ہے وہ ان فیلڈ میں نکل جاتے ہیں، اور پھر ٹیچنگ کا شعبہ ہم جیسوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ پھر وہ کوالٹی نہیں آتی. جب وہ کوالٹی نہیں آتی تو پھر قوم تیار نہیں ہوتی. انہی کے لوگوں کے اندر اس وقت جیسے دینی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہیں تو ان کے اندر بھی ایک تنگ نظری سی ہوتی. دنیاوی تعلیم رکھنے والوں کے اندر دینی لوگوں سے ایک نفرت سی ہوتی ہے، ایک ڈسٹنس ہوتا ہے. جتنا مرضی مٹانے کی کوشش کرو وہ ان کو لک ڈاؤن ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ تعلیم کے میدان میں سخت محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو پتا کہ جو الہدا کے اسکول چل رہا تھا الہدا کی بلڈنگ میں تھا، بلکہ ہے ابھی، اس کے باوجود خسارے میں گیا، مسلسل خسارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فیس نہیں بڑھا سکتے، بلکہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں فری پڑھائیں، ہمارے بچے غریب ہیں ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمیں کوالٹی کا اسکول چاہیے، ہم نہیں پڑھا سکتے. اب اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اسکول کے لیے ایک اور جگہ دی ہے، لیکن اس کو بنائیں کیسے؟
وہ فیسیں اگر یہ کہیں کہ 200 بچوں کی فیس سے ہم آئندہ 5 سال میں ایک اسکول کی بلڈنگ ان کے لیے بنا لیں گے کہ 5 سال بعد جب وہ ہائی اسکول میں آئے تو ان کے لیے اسکول تیار ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن، جب تک کہ اس کو اسپانسرز نہ ملے. یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں جو میرے دائیں ہاتھ کے نیچے ایک مثال، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ دیکھیں اچھے اسکول کیوں نہیں بنتے. پچھلے دنوں میری ایک اسٹوڈنٹ ملی تو کہنے لگی کہ ہم جو کہ یہ بھی اسکول چلا رہے تو کافی ہم نے اسکول کے اوپر ڈسکشن کی، کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کس طرح حل کیا نکالتے ہیں، کن کن چیزوں میں کیا کیا کام ہونا چاہیے، ریسرچ کیسے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا تھا اور اس کی اتنی فیس تھی ہماری، اس کے ساتھ گورنمنٹ کی گرانٹ آتی تھی. جو اسٹوڈینٹس ہوتے تھے وہ بھی، مجھے فگر یاد نہیں اس وقت، وہ فیس بھی بہت ہائی اس رینج میں تھی فیس، اور اتنا جتنا اسکول خود کماتا پھر اس کے برابر یا اس سے زیادہ گورنمنٹ مزید دیتی. کہتے ہاں تبھی تو اسکول چلتے ہیں، تبھی تو اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول، کیونکہ لیبز بنانی ہے، ریسرچ فیسلٹیز، لائبریریز. کون کرے گا؟ ہر کوئی اپنا بنگلہ اونچا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں ہم خرچ نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں جہالت عام ہے. جب جہالت عام ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے فیصد بچے اسکولوں میں نہیں ہیں پتہ نا آپ کو؟ پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی تھی. تو جس ایریا میں آپ ہیں وہاں پر آپ اگر ایک اسکول بچوں کے لکھنے پڑھنے کا کرتے ہیں اور بلکہ بڑوں کو بھی پڑھانے کا کرتے ہیں، وہ جگنو کورس ایک اگر وہ شروع ہو جائے کہ الٹریٹ لوگوں کو کس طرح اردو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، وہ کام بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا. ان کو اردو پڑھنی آئے گی تو ان کا دروازہ کھل جائے، کتابیں خود پڑھ سکیں گے، سن کے سمجھ سکیں گے. یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے، لکھنا پڑھنا سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بچوں کو کس سے سکھوایا تھا آپ کو معلوم ہے. یعنی پہلا کام جو آپ نے وہاں جا کے کیا وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا، اور اس کے لیے ہر طرح کے ریسورسز استعمال کیے. تو اپنے اپنے علاقے کا سوچیں. آپ کیا اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا وقف کر سکتے ہیں کہ اس میں بچوں کی اسکول بنے؟ اپنے گاؤں میں دیکھے کہ ہو سکتا ہے ایک اسکول باندھ ہی پڑا، گورنمنٹ نے عمارت بنا کے دی ہو، ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے اسکول ہی نہیں چل رہا اور بچے گلیوں بازاروں میں پھر رہے. ایسی ساری چیزوں کے بارے میں درد مندی سے سوچئے. خود کر سکتے خود کیجئے، خود نہیں کر سکتے اوروں کو موٹیویٹ کیجئے اور لوگوں کو پڑھنے کی طرف لائیے تاکہ گلی بازار میں پھرنے والے بچے اسکول میں آ جائیں. اور الحمدللہ یہاں بھی بہت سے لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے کانوکیشن پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح غریب بچوں کے لیے اسکول اور ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ الحمدللہ استعمال ہو رہی ہیں کہ تعلیم حاصل کریں. تو اس طرح کے کوئی بھی جو پروجیکٹس آپ کریں گے اس کے لیے پلاننگ کر لیں، ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ 1 مہینے میں اتنے میں نے جگہ تیار کرنی ہے، اتنے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے، اتنا سلیبس فراہم کرنا ہے، وہاں اس میں دین کا اتنی چیز ڈالنی ہے، اس طرح ذہن سازی کرنی. چند سالوں کی بات ہے، صرف 20 سال کا ایک منصوبہ بنا لیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ باقی بھی سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہر ایک کے عمل اور اجر اس کی نیت کے مطابق ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیچنگ از دا کی. مثلا ایک اچھا انجینئر کیسے بنتا ہے؟ جو ایمانداری کے ساتھ اچھی سڑک بنائے. کون بناتا ہے اس کو؟ ڈاکٹر کو کون بناتا ہے؟ کسی کے بارے میں سوچیں تو کی پرسن کون ہے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، ٹیچر نہیں بنانا چاہتے. وہ ٹیچر نہیں بننا چاہتے کیونکہ ٹیچر کا کوئی مقام نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے سوسائٹی میں. تو ہمیں تو اسٹیٹس نہیں چاہیے نا، ہمیں تو اللہ سے ریوارڈ چاہیے. آپ کچھ بھی پڑھیں، اور ابھی لیونگ ایگزامپل آپ کے سامنے تھی کہ ڈاکٹر بن کے بھی ٹیچنگ نہیں چھوڑی. تو کچھ بھی بنے آپ، ٹیچنگ نہیں چھوڑنی. کچھ بھی پڑھائیں جو آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں، فل ٹائم نہیں پارٹ ٹائم، لیکن تعلیم کے شعبے میں سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. بس صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا اس کے لیے پھر آپ کو علم کی غذا چاہیے. جب تک آپ کو مسلسل علم اس فیلڈ کا نہیں ہوتا اور لیٹسٹ ٹرینڈز نہیں پتا ہوتے تو آپ پروگرس نہیں کر سکتے. تو بہرحال ایک طرف وہ لوگ ہوں جو اپنے گھر وقف کریں کہ یہاں اسکول بنے، اور دوسری طرف ٹیچرز کی کھیپ ہو تاکہ سب فارغ لوگوں کو پکڑ کے پڑھا دیا جائے، ان کی دین اور دنیا دونوں سنورے.